حدیث نمبر 2971۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ تو میں نے 2 ڈوریاں لی، ایک سفید تھی دوسری کالی۔ میں انہی کو دیکھ کر سحری کے وقت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں میرے استاد سفیان انہیں یاد نہ رکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2975۔ عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ منع میں قیام کے دن 3 ہیں، مگر جو جلدی کر کے 2 دنوں ہی میں واپس ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 3 دن پورے کر کے گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو طلوع فجر سے پہلے عرفہ پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2976۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 2984۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا اے اللہ ان کفار و مشرکین کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، جیسے کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر پڑھنے سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2986۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے اندر باتیں کیا کرتے تھے، تو جب آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نازل ہوئی تو ہمیں چپ رہنے کا حکم ملا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3034۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے، اور اب تو لوگ امن و امان میں ہیں، پھر قصر کیوں کر جائز ہوگی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بات تمہیں کھٹکی وہ مجھے بھی کھٹک چکی ہے، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے، بس تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔